آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، وہ شعر و شاعری کرتی ہیں اور تقریباً 40 سال سے وہ شعر و شاعری کر رہی ہیں۔ اپنے کالج لیول سے انہوں نے شعر و شاعری کا آغاز کیا تھا اور آج اتنا بڑا نام کہانیاں ادا۔ اور آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی کتاب کے بارے میں، اور انہوں نے شاعری کا باقاعدہ آغاز کب کیا۔ کالج کی زندگی میں مجھے شاعرہ ہونے کا جو ہے نا وہ مجھے پتہ دیا اور مجھے پتہ چلا کہ میں شاعرہ ہوں۔ پہلا جو شعر لکھا تھا وہ تھا میں کھویا ہوا وہ خزانہ ہوں ہمدم، میں کھویا ہوا وہ خزانہ ہوں ہمدم، جسے مدتوں لوگ ڈھونڈا کریں گے۔ شدید ارینج میرج، شدید ارینجمنٹ کہ دیکھا ہی نہیں ہسبینڈ کو۔ واقعی ایسی بھی شادیاں ہوتی کہ ہیں؟ میں بیک ورڈ تھی یا میری فیملی بیک ورڈ تھی، کہ میرے میاں پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیوں یہ تھا کہ یہ اشعار اس نے میرے لیے لکھے ہیں، اور وہ ہیں تم نے کہا تھا چلو سمندر پار چلیں، تم نے کہا تھا چلو سمندر پار چلیں، میں نے کہا تھا چلیں اگر پتوار چلیں، تم نے کہا تھا راہ میں رات بھی آئے گی، میں نے کہا تھا سورج کے اس پار چلے۔ محنت کر کے لکھیں گے وہ شاعری بالکل ڈفرینٹ ہوگی، وہ شاعری نہیں ہے، وہ زبردستی کی شاعری ہوگی۔ جو جدائیوں سے کھیلے انہیں بے وفا نہ کہنا، وہ جو ہو گئے اکیلے انہیں بے وفا نہ کہنا۔ چلتے چلتے منزل کا پتہ چلتا ہے، چلتے چلتے منزل کا پتہ چلتا ہے، کامیابی کے پاؤں چھیلے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ مومن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، وہ شعر و شاعری کرتی ہیں اور تقریباً 40 سال سے وہ شعر و شاعری کر رہی ہیں۔ اپنے کالج لیول سے انہوں نے شعر و شاعری کا آغاز کیا تھا اور آج اتنا بڑا نام کہانیاں ادا۔ اور آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی کتاب کے بارے میں، اور انہوں نے شاعری کا باقاعدہ آغاز کب کیا۔ تو میرے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میم پاکستان میں آنا ہوا، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا، پاکستان میرا ملک ہے، جب بھی آتی ہوں آئی فیل سو گڈ۔ کانیا ادا سے کانیا ریاض کا سفر کیسا رہا؟ بہت لمبا، بہت طویل۔ کالج کی لائف کے بعد شادی ہوئی، شادی کر کے میں 2 اداروں کی پرنسپل بنی، اس کے بعد پھر امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، اور بہت بڑا تجربہ تھا، ایک تجربوں کا ڈھیر تھا۔ پاکستان سے امریکہ جانا ایک بہت بڑا امتحان اور تجربوں کا ڈھیر تھا، بہت سیکھا۔ شروع میں تو آپ کو پتہ ہے پردیس میں جا کے ہر انسان جو ہے اس کو بہت کام کرنا پڑتا ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ لائف تھی، بچوں کو پالنا، ان کو سنبھالنا، پہلے جو کافی عرصہ جو مجھے لگا اپنے بچوں کا فیوچر بنانے میں لگا، اور میرا خیال میں کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئی۔ جب بچوں کی کامیابیاں کنارے لگی تو اس کے بعد دوبارہ میں نے اپنی اندر کی شاعرہ کو دوبارہ جگایا، اور دوبارہ سے ادبی محفلوں میں میرا آنا جانا شروع ہوا۔ شاعری کا آغاز آپ نے کہا کہ آپ نے بچپن سے کیا؟ بچپن نہیں، میں کالج میں جب فرسٹ ایئر میں گئی تو وہاں بین الاقوامی مشاعرے اور خاص طور پہ طرحی مشاعرے ہوتے تھے، اور اس میں طرحی مشاعروں میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اپنی طبعی، یعنی آپ کو اپنے اندر کی صلاحیتوں کو نا بروئے کار لانا پڑتا ہے، ایک شعر کی تخلیق کرنا، اور وہ طرحی مشاعروں میں حصہ لیتے لکھتے مختلف تجربوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو بس مجھے پھر ایسے محسوس ہوا جیسے میں ایک شاعرہ ہوں، یعنی کہ کالج کی زندگی میں مجھے شاعرہ ہونے کا جو ہے نا وہ مجھے پتہ دیا اور مجھے پتہ چلا کہ میں شاعرہ ہوں۔ پہلا شعر جو لکھا وہ یاد ہے ابھی تک؟ میرا خیال ہے یہ ہاں، کالج کی زندگی میں نے ایک بہت پہلا جو شعر لکھا تھا وہ تھا میں کھویا ہوا وہ خزانہ ہوں ہمدم، میں کھویا ہوا وہ خزانہ ہوں ہمدم، جسے مدتوں لوگ ڈھونڈا کریں گے، جسے مدتوں لوگ ڈھونڈا کریں گے۔ کانیا ادا کی لو میرج ہوئی تھی یا ارینج میرج؟ ایک تو ارینج میرج ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ حد سے زیادہ ارینج میرج کو کیا کوئی لفظ ہے تو وہ بولیے شدید ارینج میرج، شدید ارینج میرج کہ دیکھا ہی نہیں ہسبینڈ کو۔
واقعی ایسے بھی شادیاں ہوتی کہ ہیں؟ میں بیکورڈ تھی یا میری فیملی بیکورڈ تھی، ویسے ہی اتفاق ہی نہیں ہوا کہ بیٹھ کے بات کر سکوں، اور ہاں کر دی اور بہت اچھی نبھی. ابھی کتنا عرصہ گزر چکے شادی؟ اب تو وہ دنیا سے بھی چلے گئے، تو لیکن بہت اچھی لائف گزری، بہت آئیڈیل لائف. جب وہ زندہ تھے تو کوئی شعر و شاعری ان کے نام کرتی تھی؟ مزے کی بات ہے، انہیں شعر و شاعری سے ذرا سی بھی رغبت نہیں تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے شعر و شاعری سے نہ روکا اور نہ میرے ذہن پہ پابندی لگائی. یہی وجہ ہے کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں اس میں میرے ہسبینڈ کا بھی رول ہے. انہوں نے میرے دماغ کو کبھی قابو کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی میرے خیالات پہ پابندی لگانے کی کوشش نہیں کی. میں نے جو کیا دل کھول کے کیا. مزے کی بات ہے کہ ایک میں نے چند اشعار لکھے تو میرے میاں کو یہی غلط فہمی رہی کہ شاید یہ میرے لیے اس نے لکھے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے لیے نہیں لکھے تھے. وہ آج تک اسی خوش فہمی میں رہے کہ یہ غزل اس نے میرے لیے لکھی. تو ایسی ہو جاتی ہے نا غزل، یہ تو نہیں ہوتا میں نے کسی کے لیے کہی، لیکن میرے میاں پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیوں یہ تھا کہ یہ اشعار اس نے میرے لیے لکھے ہیں. اور وہ ہیں: تم نے کہا تھا چلو سمندر پار چلیں، تم نے کہا تھا چلو سمندر پار چلیں، میں نے کہا تھا چلیں اگر پتوار چلیں. تم نے کہا تھا راہ میں رات بھی آئے گی، میں نے کہا تھا سورج کے اس پار چلیں. اور تم نے کہا تھا دنیا ہم کو یاد کرے، میں نے کہا تھا آؤ سوئے دار چلیں. آج کل کے شاعر میں اور قدیم زمانے کے شاعر میں کیا فرق ہے؟ قدیم زمانے کے شاعر جو ہیں، سچ مجھ سے پوچھے، ان کی زبان بہت زیادہ لینتھی تھی، بہت مشکل تھی، سمجھ میں کم آتی. آج کا شاعر جو ہے بہت عام فہم زبان جو ہے عام فہم زبان میں شاعری کرتا ہے، بہت آسان اردو استعمال کرتا ہے. ہم اکثر سنتے ہیں آمد، شعر و شاعری جو یا شاعر حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آمد ہوئی ہے. یہ آمد کیا ہے؟ آمد یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلانا شاعر بنا ہے، میں کہتی ہوں شاعر پیدا ہوتے ہیں. تو یہی فرق ہے آمد میں اور درآمد میں. آپ کو خود خدا کی طرف سے آپ کچھ سوچتے ہیں تو آپ کو اللہ کی طرف سے شعر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں آمد. یہ اس میں کسی آپ محنت سے شعر نہیں لکھ سکتے. جو محنت سے آپ یا محنت کر کے لکھیں گے وہ شاعری بالکل ڈفرینٹ ہوگی. وہ شاعری نہیں ہے، وہ زبردستی کی شاعری ہوتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شاعر حضرات وہ لکھتے ہیں شعر وغیرہ، غزلیں وغیرہ لکھتے ہیں. کیا وہ ایک ردھم میں لکھتے ہیں یا وہ 2 اشعار لکھے اور پھر یاد آیا کہ یہ لائن ایڈ کر لوں؟ ضروری نہیں کہ آپ ایک لمبی غزل ایک دم لکھنا شروع کر. سم ٹائم بیٹھے بیٹھے آپ کچن میں کام کرتے کرتے کوئی ایک شعر ہو گیا، اب تھوڑی دیر بعد بھول بھی جاتا ہے وہ، تو میں تو اپنے کاپی پینسل رکھی ہوئی تو اس میں جلد سے اتار لیا، پھر تھوڑا سوچا کہ اسی بیر میں، اور پھر وہی ہے نا آمد ہو گئی. تو آہستہ آہستہ غزل پوری ہو جاتی ہے کئی دفعہ. تو ایسی بس یہ تجربہ بڑا عجیب ہے، ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہے. جو شاعروں کی زندگی ہوتی ہے وہ کیا عام انسانوں جیسی ہوتی ہے یا مختلف ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل عام انسانوں جیسے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم ذرا خوابوں کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں، ڈریم ورلڈ میں زیادہ رہتے ہیں. ہم اندر ہی اندر خوش رہتے ہیں، ہم اپنے آپ میں خوش رہتے ہیں، ہمیں لوگوں کی کوئی اتنی پرواہ نہیں ہوتی. کہانی ادا کو شاعری کے علاوہ کس چیز کا ذوق و شوق ہے؟ مجھے میوزک کا بہت شوق ہے. سب سے زیادہ مجھے میوزک کا شوق ہے، گھومنے پھرنے کا شوق ہے. مجھے اپنی فرینڈس کو ملنے کا بہت شوق ہے، وزٹ کرنے کا بہت شوق ہے. مجھے پارٹیز کا شوق نہیں، مجھے وزٹ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے. گنگناتی بھی ہیں یا صرف گانے سننے کا شوق؟ نہیں، گنگناتی بھی ہوں. تو ہماری آڈینس کو بھی ایک سانگ سنا دیں. اب تو دیکھیں، اب تو میں نے آپ کو غزلیں اپنی سنائی ہیں، اب گانے تو عجیب لگتا ہے. میں اپنی غزل کے چلیں آپ غزل کے سنا دیں. میری کتاب کا نام ہے بے وفا نہ کہنا. جو جدائیوں سے کھیلے انہیں بے وفا نہ کہنا، وہ جو ہو گئے اکیلے
انہیں بے وفا نہ کہنا. بے وفا نہ کہنا، کیا ذہن میں آیا جو کتاب کا نام آپ نے؟ دیکھیں، زندگی میں کئی قسم کی آپ کے ساتھ ٹریجڈیز ہوتی ہیں، اس کو زبان پہ تو نہیں لا سکتے نا آپ. تو ہماری زندگی میں بہت کچھ ہوا. تو بس عورت کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے شاعری ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں اپنے آپ اندر کے جذبات کو، احساسات کو اپنے باہر لا سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. اسے شاعری از دا بیسٹ وے ٹو ایکسپریس یور سیلف. جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو ایک شعر اپنی مرضی کا جو آپ کے دل کو بہت پسند ہو وہ سنا دیں. ایک مدت سے ہم ملے بھی نہیں، ایک مدت سے ہم ملے بھی نہیں، اب تو باہیں اداس لگتی ہیں، اب تو باہیں اداس لگتی ہیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ میم. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.